Yah Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 934. Ya Ali Madad. دیندارو، مجھے یاد نہیں ہے کہ اس کے پہلے میں کبھی اس جماعت خانے میں آیا ہوں کہ نہیں. آپ کی ملاقات سے دل خوش ہوا اور جماعت کا دیدار کرنا بھی ایک ثواب کا کام ہے. جھرے ویرا ہورے بلے ہاری گرا پڑے پیر پڑے اے جن دے کھڑیا آواسک دھرم اے سک دھرم. مولانا حاضر امام کو صلوات پڑھو مومنو. اللہ 7 برس کی عمر میں نے قرآن شریف سیکھنا شروع کیا. الحمدللہ بہت دفعہ قرآن پاک پڑھا، لگ بھگ ہر روز پڑھتا. لیکن قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے مجھے جس چیز نے زیادہ مزہ دیا وہ ہمارے پیروں کے گنان ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ گنان پڑھتے پڑھتے قرآن یاد آ گیا، اور بہت دفعہ ایسا ہوا کہ قرآن پڑھتے پڑھتے گنان کا پاٹ یاد آ گیا. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیر صدر دین نے تم کو جو گنان دیے ہیں وہ قرآن شریف کی تفسیر ہے. ہمارے گنانوں میں قرآن شریف کی تفسیر کے علاوہ دل کو نرم کرنے والی بہت سی چیزیں ہیں، اور ہم کو اس بات کے لیے گھڑی گھڑی یاد دلایا ہمارے پیروں نے کہ تم لوگ خوش نصیب ہو کہ ایسا مذہب تمہیں ملا ہے. اسلام جو سچا دین ہے، اللہ کا دین ہے. ہر نبی کا مذہب اسلام تھا. جتنے بھی 1,24,000 نبی آئے انہوں نے خدا تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دی. آج اسلام ہم کو عربی چیز نظر آتی ہے کیونکہ اسلام کا جو چھیلا بھاگ تھا وہ 1400 برس پہلے عربستان میں اترا، اور نیچرلی عربوں کو سکھانے سمجھانے کے لیے عربی زبان چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہی دلیل کی ہے کہ قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا کہ لوگ اس کو سہلائی سے سمجھ سکیں. عربستان میں کیوں نازل کیا؟ اس لیے نازل کیا کہ اس زمانے میں جتنی دنیا تھی، امریکہ کا اس زمانے میں پتہ نہیں تھا. اس زمانے کے اندر جو دنیا کا معلوم تھا، یعنی جہاں لوگ سمجھ سکتے تھے، تھوڑا سا حصہ یورپ کا تھا، تھوڑا سا بھاگ جو نارتھ افریقہ ہے وہ، اور انڈیا پاکستان کا، سینٹرل ایشیا کا، چائنا تک کا یہ بھاگ اس زمانے کے لوگوں کو پتا تھا. اور ویسے بھی جو ہیومن پاپولیشن تھی وہ اسی علاقے کے اندر، یعنی مڈل ایسٹ اور میڈیٹرینین کنٹریز تھیں وہ، اور چائنا بہت دور سمجھا جاتا تھا. اس علاقے کے اندر ہی 90% ہیومن پاپولیشن تھی. اس کا یہ مطلب میں نہیں کہنا چاہتا کہ اس وقت نارتھ امریکہ میں لوگ نہیں بستے تھے، لیکن پتہ نہیں تھا. 1400 برس پہلے امریکہ کا پتہ نہیں تھا.
تو جو اس زمانے کی بستی تھی اس ساری بستی میں سب سے خراب آدمی یہ عرب تھے، اور اس بات کا ہم کو خلاصہ ہسٹری میں سے بھی ملتا ہے اور خود قرآن شریف میں سے بھی ملتا ہے۔ خراب میں خراب جگہ، لوئسٹ ہیومن سوسائٹی جو تھی تو وہ یہ عربوں کی تھی۔ ان کے اندر کبھی آپ وہ ہسٹری پڑھو تو ہم آج مان نہیں سکتے کہ اتنے کروئل اور روڈ اور ٹیررسٹ تھے یہ لوگ تھے۔ میں آپ کو وہ سکھانا نہیں چاہتا، لیکن آپ کو اتنا تھوڑا سا بتا دوں تاکہ آپ کو خیال رہے کہ وہ سوسائٹی ایسی تھی کہ جس کے اوپر کوئی راجا رجواڑا نہیں ہوتا تھا۔ ہر ایک فیملی کا جو بڑا ہوتا تھا، ہیڈ آف دی فیملی، وہی ان کا راجا ہوتا تھا، اور ایک فیملی کے جس کو کلین کہتے ہیں اس کے اندر 5-7 نسلوں تلک بچے، اس کے پوترے، اس کے پوترے، اس کے بچے، اس طرح 5-7 پیڑھیاں یہ لوگ سب ساتھ رہتے تھے۔ اس کو کلین کہتے تھے۔ پھر ٹائم گزر جانے کے اوپر 8, 10, 15, 25 کلینز مل کے ایک ٹرائب بن جاتا تھا، تو ان کا جو سب سے بڑا ہیڈ ہوتا تھا اس کا الیکشن ہوتا تھا، لیکن جو کلین ہوتا تھا یعنی جس کو فیملی کہتے ہیں اس کا جو سب سے بڑی عمر کا آدمی ہوگا نا وہ اس کا ہیڈ ہوتا تھا۔ وہ زمانے کے اندر بچہ پیدا ہو گئے تو اس کو غسل کرتے تھے، اور پھر جب ہی مر جاوے تبھی اس کو نہلاتے تھے۔ پھر بیچ میں وہ 50-60 برس زندہ رہے، وہ کبھی نہاتا نہیں تھا، پانی ہی نہیں تھا۔ اس زمانے کے اندر آپس میں لڑائیاں بہت ہوتی تھیں۔ ان لڑائیوں کی وجہ سے مردوں کی جو سنکھیا تھی وہ گھٹ گئی، عورتیں زیادہ ہو گئیں، اس کے لیے 1 سے زیادہ شادیاں ہو گئیں۔ ایک کے گھر میں 10-10, 20-20, 25-25 بیویاں ہوتی تھیں، کیونکہ مرد تھوڑے تھے۔ ہسٹری کے اندر اس بات کا بھی خلاصہ ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے کہ جس کی 600 بیویاں تھیں، 600 وائفز، اس میں کونکوبائنس نہیں، اس کی تو تعداد ہی نہیں ہوتی تھی۔ اور اس لیے ہر ایک عورت اور مرد کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ اس کے گھر لڑکے ہی پیدا ہوئیں، لڑکی نہیں چاہیے۔ یہاں تک کہ جب کوئی لڑکی کسی کے گھر میں پیدا ہوتی تھی تو اسی وقت وہ لڑکی کو پکڑ کے جا کے باپ زمین میں کھڈا کھود کے دفن کراتا تھا، زندہ لڑکی کو، کیونکہ لڑکی نہیں چاہیے۔ اس سوسائٹی کے اندر کہ جس کے اندر کوئی لا نہیں تھا، کروئلٹی کا یہ حال تھا کہ لوگ بیٹھے جگار کھیل رہے ہیں، بھوک لگی تو کیا ہوا، کسی ایک گائے کو یا بڑد کو چلتا جاتا ہے، چھری نکال کے پڑکھے میں سے چھری مار کے 1-8 کلو جتنا گوشت نکال لیا، آگ پہ بھون کے کچا پکا کھا لیا، نہ مرچ نہ نمک۔ اور وہ بیچارہ، وہ گائے یا بڑد، اتنا بڑا گوشت کٹ گیا، وہ تڑپ تڑپ کے کبھی مر جاتا، کبھی رہ جاتا تو چلے جاتا ہے۔ ایسی سوسائٹی تھی جس میں کوئی لا نہیں تھا، کوئی ایتھک نہیں تھا۔ ایک جانور کو مار ڈالا، ایک آدمی کو مار ڈالا برابر تھا۔ اس سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ نے ایک نور پیدا کیا، یہ نور محمد کا تھا۔ رسول اکرم اس میں پیدا ہوئے، حضرت علی مرتضیٰ مکہ میں پیدا ہوئے، خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، اور ان دو نے مل کے نیچے کی زمین اوپر کر دی، اوپر کی زمین نیچے کر دی۔ ان دو نے مل کے ساری ہیومن سوسائٹی اور ہیومن ہسٹری کا سب سے بڑا زبردست انقلاب کہو، کرانتی کہو، یہ لے کے آئے۔ یہ دو تھے، علی اور نبی۔ اسلام دین ظاہر ہوا، محمد کا کلمہ پڑھا گیا، اور 100 برس کے اندر اندر چین سے لے کے موروکو تک اسلام پھیل گیا، کیونکہ وہ زمانے کے اندر جو انسان کی آتما تھی وہ بھوکی تھی۔ ایسی سوسائٹی کے اندر بھی تھوڑے تھوڑے ایسے لوگ تھے کہ جو خدا کے سچے بھگت تھے،
اور یہ لوگ چھپ چھپ کے خدا کی عبادت کرتے اور عاجزیاں کرتے تھے کہ اے خدایا اس ظلمت کا خاتمہ کرو. پاک لوگ ضرور تھے، ان کی دعاؤں اور بندگی کی وجہ سے دنیا قائم رہی. نبی کی جب آنکھیں بند ہوئیں، علی کو اپنا جانشین بنا کے رسول اللہ نے لوگوں کو انٹروڈیوس کرایا غدیر کے موقع پہ. تو اس وقت 1.25 لاکھ مسلمانوں نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی. لیکن جو ہی نبی گزر گئے، یہ سب لوگ علی کی ہوئی بیعت کو توڑ بیٹھے، خلافت قائم کی اور اپنی مرضی کا اسلام شروع کر دیا. میرے یہ شبد یاد رکھو، اپنی مرضی کا اسلام جاری کیا. رسول اللہ کا جو اسلام تھا وہ بھول گئے. اچھا، اسلام کا مطلب کیا؟ پیر نے فرمایا ہے کہ تم خوش نصیب ہو، بڑے نصیب دار ہو کہ ایسا صراط المستقیم دین تمہارے ہاتھ میں آیا ہے. جیرے ویرا ہوں رے بلہاری گرا اپنے، پیر اپنے پیر صدرجن کہتے ہیں کہ میں اپنے گر پیر کے اوپر میں بلہاری ہوں. یہاں گر پیر کا اشارہ رسول اللہ کی طرف ہے کہ جس نے ایسا ست پنتھ دین اسلام ہم کو بتایا. ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس دین کے اندر آ کے ہمیں روحانیت کا پتہ لگتا ہے، ہمیں انسانیت کا پتہ لگتا ہے. اب آپ خیال کرو کہ عربوں کی اس زمانے کی جو لائف تھی، اس لائف کو اپنی آنکھوں میں رکھو. میں نے آپ کو صرف 2-3 باتیں بتائی ہیں، لیکن کبھی آپ اس زمانے کی ہسٹری پڑھو تو ریئلی آپ کبھی ایسی جگہ پہ پہنچ جاؤ گے پڑھتے پڑھتے کہ آپ کہو گے کیا سچ مچ اتنے ظالم تھے انسان. انسان تو حیوان نہیں بن سکتا لیکن بن جاتا ہے. ایسی حالت میں سے نکال کے ہمیں جو مذہب دیا، اس مذہب کے اوپر چلنے سے طاقت اور قوت پیدا ہوئی، دنیا اور دین میں اونچے ہوئے، ہمارے اندر سے جانور پنا نکل گیا اور انسانیت پیدا ہوئی. رسول اکرم کی زندگی ہمارے سامنے ہے. نبی کریم کی جو زندگی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اسوہ حسنہ کے نام پہ نام یاد کیا ہے. اسوہ حسنہ کہتے ہیں اچھی، گڈ ایگزامپل. رسول اللہ کی زندگی ہمارے سامنے ایک گڈ ایگزامپل کے طور پہ ہے. بہت سی چیزیں اسلام کی شریعت میں جو اس زمانے کے اندر برابر تھیں، آج وہ برابر نہیں ہیں. خود نبی نے فرمایا ہے کہ آج میری شریعت کے کوئی آدمی 90% فالو کرے اور 10% فالو نہیں کرے گا، قیامت کو وہ بخشا نہیں جائے گا. لیکن ایسا زمانہ آئے گا کہ 10% فالو کرے گا اور 90% فالو نہیں کرے گا تو بھی بخشا جائے گا. کتنا الٹ پلٹ زمانہ آ گیا. رسول کی یہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، اور ہمارے امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ہمیں افریقہ کے اندر ایک دفعہ ایک میسج کے اندر کہ جب کینیا میں چڑوڑیے اٹھے ہماری جماعت کے اندر، گئے 1400 برس کی ہماری ہسٹری ہے کہ جماعت کے اندر بعض آدمی ریفارمرز کے نام سے چڑوڑ کرتے رہتے ہیں. چڑوڑ کرتے رہتے ہیں، وہ کھٹ کرتے رہتے ہیں. امک آدمیوں کی، بعض آدمیوں کی نیچر ہوتی ہے، ان کو اپنے مذہب میں سے کچھ بھی ایسی برائی نظر آ جاتی ہے. اندھے آدمی کو چاند نظر نہیں آتا. ہر زمانے کے اندر، رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھے، امام علی کے زمانے میں بھی تھے، ہر ایک امام زمانے میں، سلطان محمد شاہ کے زمانے میں بھی تھے. تو یہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود کو ریفارمرز کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ میں تو سدھارا کرنا چاہتا ہوں، میں مذہب کو مانتا ہوں لیکن مذہب میں یہ خرابی ہے. ارے بھائی، خرابی
تو کون خرابی بتانے والا؟ اگر مذہب کے اندر خرابی ہوتی تو وہ خرابی امام جو ہیں شاہ پیر سر پہ بیٹھے ہیں وہ دور کر دے رہے. ایک بچہ اٹھ کے باپ کے سامنے اپنی ماں کو مارنا شروع کرے یا ماں کو اسکولڈ کرنا شروع کرے تو باپ کیا کہے گا کہ میں بیٹھا ہوں، تو بولنے والا کون ہے؟ تو اس طرح سے رسول اللہ کے زمانے کے اندر بھی ایسے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی جو پہلی 27-28 آیتیں ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے لکھی ہیں. وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن مسلمانوں کے اندر آ کے گڑبڑ کرتے تھے. اپنی آستین کے اندر، یہ سلیو کے اندر چھوٹی چھوٹی مورتیاں لے کے آتے تھے اور جب نماز پڑھتے تھے رسول کے پیچھے تو چونکہ ہاتھ باندھے جاتے تھے تو ادھر مورتی رکھتے تھے، ایسا ہاتھ باندھے تھے. آپ نے دیکھا نا کہ عربوں لوگوں کا جو جھبا ہے اس میں یہ سلیو اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اندر ہاتھ چھپ جاتا ہے. تو وہ اپنے کھیسے میں چھوٹی چھوٹی مورتیاں گھر سے لے کے آتے تھے. اس طرح رہنے تو ہاتھ تو اندر چھپے رہتے تھے، پتہ نہیں لگتا تھا. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور سجدہ کرتے تو یہ مورتی سامنے رکھ کے سجدہ کرتے تھے. تو ایک دن اسی طرح سے نماز کے اندر ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہی نازل ہوئی، اے نبی اپنے ہاتھ چھوڑ دے، یعنی مطلب پہلو میں رکھو، سائڈ میں. تو جیسے ہی نبی نے ہاتھ ایسا رکھے تو یکایک اچانک یہ بات بنی. تو کئی لوگوں نے جلدی سے جو ہاتھ کھینچے تو اندر سے مورتیاں ٹپا ٹپ گرنے لگی. تب پتہ لگا کہ منافق کتنے ہیں، مومن کتنے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اے نبی ان کو کہو کہ تم تو خالی منافق ہو، ایمان تمہارے دلوں میں اترا نہیں. تو زمانے کے اندر ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو مذہب کے اندر کچھ کالا نظر آتا ہے، اور وہ کالا جو ہے وہ اس میں مذہب میں کالا نہیں ہے، آنکھ میں یا دل میں کچھ کالا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی آنکھوں اور کانوں کے اوپر اور ان کے دلوں کے اوپر میں نے مہر لگا دی. مہر کیا لگائی؟ کہ جو ضدی لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھانے بیٹھو تو وہ سمجھتے نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں میں مہر لگا دی. مہر کیا لگا دی؟ کہ تو ماننے والا نہیں ہے. وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں کے اوپر بھی مہر لگا دی. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر بھی مہر لگا دی. غشاوتہم ولہم عذاب عظیم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک عذاب تیار کر رکھا ہے. مذہب پریم کی چیز ہے، مذہب جو ہے وہ پریم کی چیز ہے. جن مسلمانوں نے رسول اللہ کو سب سے پہلے اپنا نبی مان لیا، انہوں نے نبی کو نہیں کہا کہ بھلا تو نبی ہے، تیرے پاس معجزہ کیا ہے. لیکن نبی کے گھر والوں میں سے ابو جہل جیسے، ابو سفیان جیسے، ابو لہب جیسے ایسے آدمی نکلتے تھے اور آ کے پوچھتے تھے اچھا تو نبی بن گیا تو کیا تیرا معجزہ کیا ہے؟ کہا میرا معجزہ یہ قرآن ہے، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن یہ دیکھو یہ قرآن میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے. رسول اللہ ابہم تھے، الفابیٹ عربک کے نہیں جانتے تھے، لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن جب منہ سے کلام نکلتا تھا تو لوگ حیران ہوتے تھے. اس زمانے کے اندر جو عالم اور شاعر لوگ تھے وہ رسول اللہ کا کلام سن کے حیران ہوتے تھے. جب پہلی دفعہ سورۃ الکوثر نازل ہوئی اس میں صرف 3 آیتیں ہیں، سب سے چھوٹی سورت ہے یہ. ایسی 2 سورتیں اور بھی ہیں جن کی 3 آیتیں ہیں، لیکن چھوٹی سے چھوٹی سورت جو ہے 3 آیتیں ہیں. جب یہ 3 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تو ان 3 آیتوں کے اندر علم کے حساب سے ایسا اس کا وزن ہے، ایسی اس کی نوٹیشن ہے، ایسی اس کے اندر ردم ہے
ایسے اس کے جڑے ہوئے الفاظ ہیں کہ وہ زمانے کے اندر جو بڑے بڑے شاعر تھے ان میں ایک ثابت تھا. وہ ثابت آ کے کہتا تھا ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے. اب ہم نبی کی منہ سے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے تیرے کو کوثر دیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. 3 آیتیں ہیں، لیکن اس کا ردم، اس کی لینگویج، اس میں جو بیوٹی ہے وہ عربک پڑھنے والے ہی جانتے ہیں. رسول کے منہ سے جب قرآن نازل ہوا تو یہ قرآن شریف رسول اللہ کا معجزہ تھا. قرآن ہی محمد کی نبوت کا ثبوت ہے. لیکن پھر بھی ایسے لوگ تھے جو آنکھوں کے اندھے تھے، دل کے بھی اندھے تھے، سب کچھ دیکھ سن کے بھی کہتے تھے نہیں، یہ جادوگر ہے، یہ اللہ کا نبی نہیں ہے. جی بھنے سنے نے بوجھے ایسا بھید نہ جانے کیسا، بن کلمے جو نماز گزارے سر بنا دھڑ کیسا، الہی بھید تنتو نام لیجے. بھنے یعنی پڑھتا ہے، سنے، سوچ کے سمجھ کے پڑھ کے لکھ کے سن کے اور دل میں سمجھتا ہے کہ یہ بھی ایسی بھید ہے، یعنی کہ ٹیکا کرے، بنے سنے بوجھے ایسا مگر بھید نہ جانے تیسا. اس آدمی کی حالت ایسی ہے کہ نماز پڑھی لیکن کلمہ نہیں پڑھا، یعنی ظاہر میں مذہب کے اندر ہیں مگر مذہب کا جو اندر کلمہ ہے. کلمہ کیا ہے؟ اللہ رسول. اللہ رسول کیا ہے؟ امامت اور پیری. اللہ رسول علی اور نبی، یعنی خدا تعالیٰ جو ہے وہ کوئی شریر لے کے دنیا میں نہیں آتا. خدا تو نور ہے، اس کی کوئی شکل شبیہ نہیں ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں، اس کا کوئی روپ نہیں. ہم کو ہمارے پیروں نے سب کچھ بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی رنگ روپ نہیں ہے، اس جیسی کوئی مثال نہیں کہ آپ بول دو کہ یہ فلانی چیز فلانی جیسی ہے، اس کی کوئی ایگزامپل نہیں. وہ نور ہے، اور وہ نور دنیا کے اندر امام اور نبی کے اندر ہوتا ہے. اسی کو ہم شاہ پیر کہتے ہیں، اور یہ قیامت تک دورونی کے لیے ہے. دیکھو ہیومن باڈی ہے، وہ ایک مشین ہے. اس مشین کو اعلیٰ درجے کی مشین سمجھو. خاص طور پہ خدا تعالیٰ کی کریشن میں جو اعلیٰ درجے کی خدا تعالیٰ کی کوئی آپ معجزے کی بات کہو تو خدا کا معجزہ ہیومن برین ہے. کہ آج ہیومن برین نے دنیا میں کیا کیا کام کیے ہیں. ہیومن برین ایسی مشینیں بنا رہا ہے کہ جو انسان کی طرح سوچتی ہیں، بولتی ہیں، انسان کی طرح. یہ میرے سامنے یہ چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر پڑا ہے، میں بولوں تو یہ چلتا ہے، اگر میں چپ ہو جاؤں تو یہ کھڑا ہو جاتا ہے. وائس ایکٹیویٹڈ ہے، خود بخود ٹرننگ لے کے دوسری سائڈ پہ چل جاتا ہے. مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. آج کتنے ہی اس طرح کے کمپیوٹرز اور روبوٹس نکلے ہوئے ہیں، مگر یہ کہاں سے بنے؟ انسان کے دماغ میں سے. اور انسان کا دماغ کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا.
خدا تعالیٰ کی آج کی جو بیسٹ کریشن ہے تو وہ ہیومن برین ہے. پھر بھی اس ہیومن برین کے اندر خدا نے اپنی نورانی شکتی ڈال کے انسان کو سب کچھ طاقت دی. اگر یہ انسان خدا کو ہی بھول جائے اور سمجھ بیٹھے کہ نہیں میں ہی سب کچھ ہوں, تو وہ انسان اپنی انسانیت سے گر جاتا ہے. جس طرح سے ایک مشین ہے, اس مشین کا بنانے والا ایک پمفلٹ یا ایک بکلیٹ ساتھ دیتا ہے. آپ کوئی بھی مشین خریدو تو ایک چھوٹی سی بکلیٹ ساتھ ملتی ہے, ہاؤ ٹو آپریٹ دس مشین, ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ, ہاؤ ٹو مینٹین اٹ, ہاؤ ٹو ریپیئر اٹ. اس کے اندر وہ بکلیٹ میں اس کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر اس مشین کو ریپیئر کرنے والے جو مکینکس ہوتے ہیں, انجینئرز ہوتے ہیں, وہ بھی سروس دینے کو تیار رہتے ہیں. تو یہ ہیومن مشینری بنا کے خدا تعالیٰ نے ایک پمفلٹ بکلیٹ ساتھ دی, جس کو ہم قرآن کہہ لیں. ہر زمانے کے اندر خدا تعالیٰ ایک ایک چوپڑی بھی بھیجتا رہا, اور اس کے ساتھ وہ چوپڑی کو سکھانے والے ٹیچرز بھی آتے رہے. اسی کو ہم اسکرپچرز کہتے ہیں اور پروفٹس کہتے ہیں. 1,24,000 ٹیچرز دنیا کے اندر آئے انسان کو سکھانے کے لیے, اور ہر ٹیچر نے اپنے ہاتھ کے نیچے کچھ لوگوں کو ٹریننگ دے کے چھوٹے چھوٹے گاؤں اور ٹاؤنز کے اندر بھیجا. ہر ایک نبی نے اپنے ہاتھ کے نیچے عامل بنائے, مشنریز بنائے, پنڈت بنائے, بھگت بنائے, سادھو بنائے. خود رسول اللہ کے ہاتھ کے نیچے لگ بھگ 350 جتنے اصحاب صفہ تھے کہ جن کو رسول اللہ جدے جدے ٹاؤنز وغیرہ کے اندر کارسازی جمع کرنے کے لیے, ان کو ہدایت کرنے کے لیے, واعظ کرنے کے لیے, نماز سکھانے کے لیے, اور ان کو قرآن سکھانے اور سمجھانے کے لیے بھیجا کرتے تھے. تو اس طرح سے دنیا کے اندر خدا تعالیٰ نے اس ہیومن مشینری کے ساتھ ٹیچرز بھی بھیجے. اگر ہم یہ سمجھ بیٹھیں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی ٹیچر دنیا میں نہیں آیا, اور اگر آیا تھا تو غائب ہو گیا, جیسے کہ عیسناشری لوگ مانتے ہیں, بوہرے مانتے ہیں, یا یہ لوگ بھی ہمارے کرسچن ہیں, وہ یہ بھی یہی مانتے ہیں کہ جیسس کے بعد کوئی ٹیچر نہیں آیا. جیوز کہتے ہیں کہ موسیٰ کے بعد کوئی نہیں آیا, وغیرہ وغیرہ. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خدا دنیا کے اندر اپنا دھیان ہٹا کے کسی اور جگہ دھیان لگا رہا ہے, اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی صفت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے دنیا بنائی تو اس دنیا کو مینٹین کرتا ہے, اسی لیے اس کا نام رب ہے. رب کا مطلب ہی سسٹینر اور مینٹینر ہوتا ہے. اگر ہم ایک باغیچہ, ایک گارڈن لیتے ہیں تو ہم گارڈن کی دیکھ ریکھ رکھتے ہیں. خدا تعالیٰ بھی دنیا کی دیکھ ریکھ رکھتا ہے, وہ اس سے دور نہیں. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم نے ایسی خراب سوسائٹی میں جنم لیا اور اسلام دین پھیلا کے خود اس مذہب کے اوپر چل کے ایگزامپل پیدا کر دی. نبی کریم کی جو لائف ہے وہ ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے. ان کی جنم سے لے کے ان کی وفات تک ایک ایک چیز رسول اللہ کی ریکارڈ ہوئی ہے. دنیا میں آج تک کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا کہ جس کی جنم سے لے کے اس کی موت تک ہر ایک چیز ریکارڈ کی جاوے. نبی کیا کھاتے تھے, کتنا کھاتے تھے, کتنا سوتے تھے, کتنا چلتے تھے, اس کی عادتیں کیسی تھیں, وہ کتنا ہنستے تھے یا غصہ کرتے تھے, ایک ایک چیز. داڑھی کیسی تھی, مونچھیں کیسی تھی, آنکھیں کیسی تھی, ناک کیسی تھی, کان کیسے تھے. اگر اس زمانے کے اندر کبھی کوئی پینٹر ہوتا تو اس کی پینٹنگ کرتا, جو کہ ایک پینٹنگ ہے ایسی میں نے دیکھی ہے روم کے اندر, ایران کے اندر بھی ہے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو نبی کے بایوگرافرز تھے, جن کو ہم سیرت لکھنے والے کہتے ہیں, انہوں نے رسول اللہ کا سارا حلیہ کھینچا. اس کی زندگی کی ہر ایک چیز ہمارے سامنے موجود ہے. 1400 برس گزر جانے پر بھی اتنا علم ہو گیا یہ کرسچن لوگوں کے اندر. لیکن کرسچن لوگوں کو پوچھو, کسی پادری کو پوچھنا کبھی کہ بھلا جیسس کتنی عمر پائی اس نے, تو آپ کو کہے گا 33 ایئرس.
آپ اس کو پوچھو، اس کی عمر کے 12 برس اور 30 برس کے اندر یہ 18 برس کہاں تھا؟ 12 برس کی عمر تک کرسچن لوگوں کو حضرت جیسس کا حال پتا ہے، پیدا ہوئے اور 12 برس کی عمر تک ہسٹری میں ملتا ہے، لیکن پھر جیسس غائب ہو گئے، کہاں چلے گئے پتہ نہیں۔ آج تک اتنی ریسرچ ہوئی لیکن یہ پتہ نہیں لگتا کہ 12 سال کی عمر میں جیسس کدھر چلے گئے، اور 30 برس کی عمر میں پھر اپیئر ہوئے، اور 30 برس کی عمر میں جب اپیئر ہوئے تو جان دی بیپٹسٹ نے جارڈن ندی کے اندر اس کو لے جا کے اور اس کو بیپٹائز کیا، ان لوگوں کی تھیوری سے بولتا ہوں، اور 3 برس تک اس کی نبوت چلی اور بعد میں اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا، یعنی کراس پہ چڑھا دیا۔ میں یہاں وہ ڈیٹیل بیان کرنے نہیں جاتا جو کہ ہمارے پاس رسول اللہ کی بتائی ہوئی چیزیں موجود ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ 12 برس کے بعد جیسس کدھر گئے، اور ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ 33 برس میں وہ گزر گئے کہ نہیں گزر گئے، لیکن میں آپ کو یہ بات اس لیے بولتا ہوں کہ موسیس کو ماننے والے جیوز نے، جیسس کو ماننے والے کرسچنوں نے اپنے نبی کی زندگی کے جو حالت تھی وہ اتنی طرح بیان نہیں کی ڈیٹیل میں جتنی مسلمانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ڈیٹیل۔ رسول اللہ نے ساری زندگی روٹلی نہیں کھائی، نبی نے ساری زندگی روٹلی نہیں کھائی، چپاتی نہیں کھائی۔ رسول اللہ نے ساری زندگی 63 برس میں 2 من اور 2.5 سیر گیہوں کھائے۔ 1 من اس پرانے زمانے کے حساب سے 80 پاؤنڈ کا 1 من ہوتا تھا وہ زمانے، یعنی 162.5 رتل۔ ساری زندگی 63 برس کی زندگی میں اتنا انہوں نے گیہوں کھایا، کتنی ڈیٹیل ہے اس کی۔ لیکن کہنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ نبی کریم کی ساری زندگی کی ڈیٹیلز ہمارے سامنے ہیں۔ بچپن سے ہی وہ نبی کے طور پر ٹرینڈ کیے گئے تھے، اس لیے ان کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ چھوٹی عمر سے ظاہر ہوتی تھی۔ ایک پہلی خوبی یہ تھی کہ رسول اللہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، چھوٹی عمر میں بھی نہیں۔ رسول اللہ نے کبھی کسی کی کوئی چیز نہیں اٹھائی، نہیں تو عام طور پہ جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اس قسم کی بہت سی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن رسول کی زندگی میں نہیں۔ دودھ پلانے کے لیے ماں کو دودھ کم تھا، نبی کریم کی جو ماں تھی اس کا نام بی بی آمینہ تھا، بی بی آمینہ کو دودھ کم اترتا تھا تو بی بی صوبیہ کو بلایا گیا۔ بی بی صوبیہ جو تھی وہ حضرت نبی کو دودھ پلاتی تھی۔ تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر بی بی حلیمہ کے سپرد کیے گئے، اور بی بی حلیمہ ان کو اپنے گھر لے کے تو نرسنگ کرتی رہی، یعنی ان کا دھیان کرتی رہی۔ بی بی حلیمہ اور بی بی صوبیہ کی بھی رپورٹیں ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ جس جگہ بیٹھے ہوتے تھے اس جگہ کے ارد گرد کے جو لوگ آپ سے بیٹھتے تھے ان کے دلوں میں ایک طرح کی پیس اور خوشی رہتی تھی۔ کوئی غمگین آدمی اس چھوٹی عمر میں کہ جب نبی کریم دودھ پیتے تھے، اگر کوئی غمگین اور اداس اور دکھ والا آدمی نبی کو صرف بیبی ہوڈ میں بھی کبھی وہ اٹھا لیتا تھا یا دیکھنے آتا تھا تو اس کے دل کے اندر سے دکھ نکل جاتا تھا۔ رسول اللہ 3 برس کی عمر میں بی بی حلیمہ کا جو شوہر تھا اس کی بکریاں تھیں، تو 3 برس کی عمر میں نبی کریم اس کے ساتھ جاتے تھے بکریاں چرانے کے لیے۔ اور بکریاں تو آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ ہرڈ میں ہوتی ہیں تو وہ ٹرینڈ ہو جاتی ہیں، اپنے رکھوالے کے شپرڈ کے ایک اشارے پہ چلتی ہیں، چرتی رہتی ہیں۔ تو رسول اللہ کو جب فرصت ملتی تھی تو اس 3 برس کی عمر میں بھی ایک درخت کے نیچے، جھاڑ کے نیچے آپ بیٹھ جاتے تھے آنکھیں بند کر کے،
وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں تھے. کبھی تھوڑی دیر بچپن کی طریقے سے کبھی کھیل میں بھی پڑ جاتے تھے, لیکن آپ تھوڑی دیر کھیل کے پھر بھاگ جاتے تھے, جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر لیتے تھے. رسول اللہ جب بڑے ہوئے اور ان کی یہ بایوگرافی ان کے سامنے جب لوگ بیان کرتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے, یا نبی آپ اس عمر کے اندر 3 برس کی عمر میں آپ کیا سوچتے تھے, آپ کیا کرتے تھے؟ فرمایا میں عبادت کرتا تھا. پوچھا کہ یا نبی کیا عبادت کرتے تھے؟ فرمایا کہ میں اللہ کے لیے سوچتا تھا. یا نبی آپ کس طرح سوچتے تھے؟ فرمایا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ یہ آسمان خدا نے کس طرح بنایا ہوگا, یہ زمین کیسے بنائی ہوگی, یہ درخت بنائے ہوں گے تو خدا تعالیٰ نے کس طرح سے بنائے ہوں گے. میں اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو میں ہمیشہ آبزرو کرتا تھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا. اسی زمانے کا ایک ذکر ہے, یہ ذکر ہم کو سنی کتابوں میں ملے گا, لیکن ہم اسماعیلی, میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ہم اسماعیلی بہت سی چیزیں جو رسول اللہ کے لیے کہی گئی ہے ہم نہیں مانتے. نہ ماننے کی وجہ بھی میں آپ کو کہہ دوں. سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی عمر 2 اور 3 برس کے درمیان تھی. ایک دن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ 2 فرشتے نازل ہوئے. ان 2 فرشتوں نے نبی کو پکڑ لیا اور لٹا کے آپ کی جو سینہ تھا, چیسٹ تھی, اس کو چیر دیا چاقو کے ساتھ, چھری کے ساتھ, اور سینے کو اوپن کیا. یہ دیکھ کے سب بچے بھاگ گئے. اور یہ جو فرشتہ جس نے آپ کا یہ سینہ چیرا, اس نے اندر ہاتھ ڈال کے اندر سے سب جتنے بھی آنتیں وغیرہ سب کچھ تھی وہ نکال دی. اور جو دوسرا فرشتہ تھا اس کے ہاتھ میں چاندی کی ایک ٹرے تھی جس میں ایسی ہی ہارٹ اور پھیپھڑے اور آنتڑے اور لیور وغیرہ تھے. اس نے وہ نور کی بھری ہوئی یہ چیزیں اندر ڈال کے اور اس کو سی دیا. ایسا ہاتھ پھرایا تو بالکل اچھا ہو گیا اور یہ فرشتے چلے گئے. ہم اس چیز کو نہیں مانتے. سنی کتابوں میں ہے, قصص الانبیاء میں اور احوال الانبیاء کے اندر اس کی اور لمبی ڈیٹیلز کے ساتھ لکھا ہوا ہے. لیکن ہم اسماعیلی اس کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں مانتے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو اللہ کا جو نور ہوتا ہے, جس کو بخشش ملنے والی ہوتی ہے, جو نبی بننے والا ہوتا ہے, جو امام بننے والا ہوتا ہے, وہ جنم سے ہی اس کو یہ بخشش ملی ہوتی ہے, بلکہ ماں کے پیٹ میں سے اس کو بخشش ملتی ہے. اور جب وہ پیدا باہر ہوتے ہیں وہ بالکل پاک پاکیزہ پوتر ہوتے ہیں. ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جوانی کی عمر تک جا کے جب زمانہ بالکل اپروپریٹ آ جاتا ہے تب وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. رسول اللہ نے 40 برس کی عمر میں ڈکلیئر کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. لیکن کیا 40 برس کی عمر تک رسول اللہ پاک نہیں تھے؟ ہم کہتے ہیں پاک تھے. ہم کو ہمارے پیر صدر دین نے یہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ جنم سے ہی نبی تھے. حالانکہ ہم کو سیرت کی کتابوں کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ جب بھی نبی پیدا ہوئے تو 7 سرگ کے دروازے کھل گئے. مسلمانوں کی کتابوں میں سے بھی ہم کو یہ چیز ملتی ہے, مگر یہ کون سی کتابیں؟ جو شیعوں کی لکھی ہوئی ہیں. سنیوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے اندر تو بڑے بڑے دھتینگ بھی لکھے ہوئے ہیں جو ہم نہیں مانتے. اس لیے یہ میرا فرض ہے ایک مشنری کے طور پہ, واعظ کے طور پہ, کہ میں آپ کو رائٹ سائڈ کے اوپر گائیڈ کروں کہ جو چیز ہم کو ہمارے مذہب نے سکھائی ہے. اور اس کے لیے جب بھی آپ رسول اللہ کے لیے یا اسلام کے لیے کوئی چوپڑی کوئی کتاب خریدنے جاؤ تو یہ سوچ سمجھ کے خریدو کہ کون سی چیز لوں کہ مجھ کو رائٹ کائنڈ کا اس میں علم ملے. عام طور پہ شیعوں کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہوتی ہیں وہ پڑھا کرو. سنیوں کی کتابوں میں ہمیں وہ چیزیں نہیں ملتی.
जमात खाने जैसी पाक जगह है। अगर मैं कोई क्लास अटेंड करूं, यानी मैं किसी क्लास को टीच करूं, तो मैं ओपन भाषा के अंदर हदीस में से और दूसरी किताबों में से मैं उनको आइटम्स भी बताऊं कि देखो ये चीज में इस तरह से गप गोले लिखे हुए हैं कि जिसके अंदर खराब भूंडी और बेअदबी वाली बातें भी हैं, मैं यहाँ नहीं करना चाहता। रसूलुल्लाह के ऊपर सुन्नियों की ही किताबों में उनकी कैरेक्टर के ऊपर बड़े बड़े इल्जाम भी लगाए गए। उनकी बीवी के ऊपर भी इल्जाम लगाया गया, खास तौर पे बीबी आयशा के ऊपर इल्जाम लगाया गया, और उस इल्जाम की खातिर अल्लाह ताला को कुरान के अंदर आयत नाज़िल करनी पड़ी कि आए रसूल, बीबी आयशा पाक है, तुम उसको मंजूर रखो, नहीं तो हुजूर ने नफी किया था कि मैं इसको तिलाक दे दूं। ये चीजें हमको हिस्ट्री में से मिलती हैं। ऐसी बातें नबी के जीवन के अंदर जो हमारे सुन्नी भाइयों की किताबों में लिखी हुई हैं, जब नॉन मुस्लिम राइटर्स को, जैसे क्रिश्चियंस और ज्यूज हैं, वो तो पहले से ही भरे बैठे हैं कि उनके हाथ में कोई ऐसी चीज आवे तो वो एक छोटे से रेत के दाने को माउंटेन बना डाले। इसके लिए हमको गैरों की किताबों में से नबी के ऊपर बहुत से अटैक नजर आते हैं और इस्लाम के लिए बुरी बातें हमारे नजर में से गुजरती हैं। सच्चा जो दीन है वो इस्लाम दीन है। रसूलुल्लाह पाक और पाकीज़ा हैं। हम इस्माइली हर नबी को जन्म से नबी और पाक मानते हैं, इसी तरह से हर इमाम को भी हम पाक समझते हैं। ये चीज हमारे ईमान में दाखिल है। रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर से हमें जो सीखने की चीजें हैं तो वो ये है, नबी ने कभी झूठ नहीं बोला, हमको भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नबी काइंड और जेंटल थे, क्रूअल नहीं थे। हमको भी काइंड और जेंटल बनना चाहिए, रूड और क्रूअल नहीं होना चाहिए। और नबी के अंदर टॉलरेंस, पेशेंस बहुत थी, हमारे अंदर भी टॉलरेंस और पेशेंस होनी चाहिए। रसूलुल्लाह हर वक्त खुदा की याद में रहते थे, हम भी हर वक्त खुदा की याद में रह सकते हैं और रहना चाहिए। दुकान के ऊपर या ऑफिस में काम करते करते भी हम अपने दिल के अंदर अल्लाह अल्लाह कर सकते हैं, याली याली कर सकते हैं। और हम जो इस्माइली तरीके के मुसलमान हैं, हम आम दूसरे मुसलमानों से ऊंची लेवल के हैं। अपने आप को कभी भी शरीयत की लेवल में मत समझो। हमारी जो लेवल है वो तरीकत की है। इस्लाम के जो 4 तरीके हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत, वो 4 तरीकों में हमारा तरीका आम तौर पे, हम जब जमात खाने के अंदर आते जाते हैं, हम दूसरों के साथ यानी आम मुसलमानों के साथ मिलकर इबादत नहीं करते। कर सकते हैं, हम उनकी मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारी जो लेवल है वो तरीकत की है। तरीकत के अंदर इमाम की शनाख्त है, जो उनके पास इमाम नहीं है। इस तरीकत के अंदर सूफी तरीका है कि हम अपने इमाम को अपना मुर्शिद समझते हैं, जो हमें हर जमाने के अंदर दौरवनी देता रहता है। एक छोटी सी बात बोलूं, आजकल दुनिया के अंदर ऐसा बहुत फैला हुआ है वाकया। एक तो ये है जिसको क्रिश्चियनिटी भी इस वक्त बड़ी बुरी हालत के अंदर है, समझ नहीं सकती कि क्या करें। पोप कहता है कि एबॉर्शन हराम है, और आज एबॉर्शन की विरुद्ध में जिस तरह से ये लोग हैं, उसकी फेवर के अंदर एक कोई प्रोफेसर इधर डॉक्टर है, वो खड़ा हुआ है कनाडा के अंदर। इसका बड़ा केस भी चल रहा है मॉन्ट्रियल में। एक मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। इसी तरह से आज की दुनिया के अंदर लोग पूछने आते हैं कभी कभी कि क्या मौत के वक्त या मरने के इमीडिएटली बाद हम अपने शरीर का कोई भाग हम उस जगह दे सकते हैं कि जो किसी और को काम आवे। मिसाल किडनी है, लिवर है, हार्ट है, आंखें वगैरह हैं। इस्लाम के अंदर वो चीज मना है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो बॉडी है वो खुदा की मिल्कत है। इसके लिए हम खुदा की मिल्कत को काट छाट करके तोड़ फोड़ के हम उसको नहीं दे सकते। आदमी मर गया, उसको गुस्ल करके पाक करा के लपेट के खुदा के हवाले कर दो, ये हमारा इस्लाम है। मुसलमान बड़े बड़े इज्तिहाद करने वाले मुज्तहिद और मुल्ला और मौलवी
اس چیز کو ابھی تک سمجھ نہیں سکے کہ کیا کریں. ابھی تک کوئی فتویٰ باہر نہیں نکلا. ایبورشن ہمارے مذہب کے اندر جائز نہیں، اجازت نہیں ایبورشن کی، چاہے وہ ایک بھی دن کا بچہ ہوئے، جو کہ ایک دن میں پتہ ہی نہیں لگتا، مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد پتہ لگتا ہے. اینی سٹیج کے اوپر، سوا کہ ماں کی جو حالت ہے وہ ڈینجرس ہو جائے کہ کبھی اس کا ایبورشن نہیں کرے اور ماں مر جانے کا ڈر ہو تو بھلے ایبورشن کیا جائے، وگرنہ ایبورشن ہمارے اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. مگر ہمارے مذہب کے اندر اس بات کی اجازت ضرور ہے کہ جو برتھ کنٹرول لیجیٹیمیٹ حالت کے اندر جائز ہے. یہ میں نے باتیں آپ کو اس لیے کہیں کہ ہر زمانے کے اندر ہمارے اوپر ایک ایسا راہبر ہونا چاہیے کہ جو زمانے کے حساب سے ہم کو دورونی دے رہے. میں نے تھوڑے دن پہلے کہیں وائز کی تو میں نے ایک داخلہ ایک اپنی ایگزامپل دی. 1934 کے اندر اسکول میں چھٹیاں تھی، ویکیشنز تھیں. میں اور ہم کچھ لڑکے گھومنے کے لیے ہندوستان میں نکلے. ہم لوگ کانپور پہنچے. جب ہی کانپور پہنچے، گاڑی میں سے ٹرین میں سے نکلے تو ہم کو پتہ لگا کہ ادھر تو بہت سخت مارا ماری ہوئی ہے اور کرفیو جاری ہو گیا. بڑی مشکل سے کوئی نزدیکی ہوٹل کے اندر چلے گئے، کیونکہ کرفیو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی باہر نہ نکلے. کہ مہینے کے بعد، تھوڑے دنوں کے بعد عید آنے والی تھی، تو عیدگاہ کے اوپر نماز پڑھنے کے لیے ہزاروں آدمی آویں تو لاؤڈ سپیکر لگانے کا، پبلک ایڈریس سسٹم لگانے کا کچھ جوانوں نے فیصلہ کیا. کچھ لوگوں نے آبجیکشن دیا. تو مسلمانوں کے اندر دو پارٹیاں تھیں، ایک اس کی فیور میں تھے، ایک اس کی ورودھ میں تھے. ان دونوں گروپوں کے جو مولوی تھے، ایک مولوی نے کہا کوئی بات نہیں، تم مولوی نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر شیطان کی آواز جاتی ہے، اس میں نماز پڑھنا حرام ہے. اب یہ جو دو گروپ کے، دو مولویوں کے جو فالوورز تھے، ان کی آپس کے اندر بحث اور ڈیبیٹ کے اندر گرما گرمی ہو گئی، لڑائی ہو گئی. ایک مسلمان مارا گیا، 100-150 زخمی ہو گئے. پولیس نے فوراً پکڑ لیا اور کرفیو لگا دیا تاکہ یہ زیادہ اسپریڈ نہ ہو. میں سوچ میں پڑا کہ دیکھو نا، کبھی ہمارا امام ہو گئے تو ہم ہر ایک اسماعیلی اس امام کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. ہم کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوتی. ہمارے اندر کوئی دو مشنری اس طرح کی دور بنی نہیں دے سکتے کہ ایک یہ بولے ایک وہ بولے. لیکن آج وہ زمانہ آ گیا کہ بعض مشنری یوں بولتے ہیں، بعض مشنری یوں بولتے ہیں. وہ حقیقت آ گئی ہے. صرف اتنا ہی ہے کہ کرفیو نہیں لگا، مارا ماری نہیں ہوئی. یہ کیوں؟ کہ امام کی دوربانی نہیں ملی. امام حاضر اور موجود بیٹھا ہے. ہمارے اندر وہ فاٹا پھوٹا نہیں ہو سکتا، اور ہوا ہماری ہسٹری میں ہوتا رہا ہے. ہر زمانے کے اندر، ہر امام کے زمانے میں ہمارے میں سے ایک گروپ نکلتا رہا، اسماعیلی مذہب میں سے جاتا رہا. جو لیونگ باڈی ہوتی ہے اس کے اندر سے دیکھو، یہ بال بھی بڑھتے ہیں پھر ہم کاٹ دیتے ہیں، یہ ناخن بڑھ جاتے ہیں پھر ہم کاٹ دیتے ہیں. ہمارے بدن سے پسینہ نکلتا ہے وہ بھی چھوٹ جاتا ہے. اور ہر روز ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، پاخانہ اور پیشاب آتا ہے، ہماری باڈی میں سے چیزیں نکلتی رہتی ہیں. کان میں سے میل نکلتی رہتی ہے، ناک میں سے پانی نکلتا رہتا ہے، منہ میں سے تھوک نکلتا رہتا ہے، آنکھوں میں سے بھی پانی نکلتا جاتا ہے. ہماری جو 9 اوپننگز ہیں وہ اسی لیے خدا نے رکھی ہیں کہ شریر کے اندر سے گند تھوڑا 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 نکلتا رہے. ہر زمانے کے اندر اسماعیلی مذہب کے باڈی میں سے تھوڑے 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 ایسے وگن سنتوشو نام جن کا ریفارمر ہو جاتا ہے، ایسے لوگ اسماعیلی مذہب چھوڑ دیتے ہیں کہ جن کو اسماعیلی مذہب میں سے کچھ سیٹسفیکشن نہیں ملتی، نکلتے رہتے ہیں. امام سلطان احمد شاہ فرمایا میرے مذہب کے دروازے کھلے ہیں، جس کو جانا ہے اس کو ہم روکتے نہیں، اور جس کو آنا ہے کہتے ہیں خوشی سے آؤ. ہمارا مذہب جو ہے اس کے دروازے کھلے ہیں. لیکن ہم اندر رہیں، ایک جیسا گند شریر کا اندر رہ جائے، قبضیات ہو جائے تو کئی بیماریاں ہوتی ہیں. اس لیے وہ اوپننگ ہونی ہی چاہیے. تو امک لوگ جو اندر رہ کے سڑے پیدا کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ کے زمانے سے ایسا ہوتا چلا آتا ہے. 1900 کے اندر اثنا عشری جدا ہو گئے.
اس کے پہلے آغا حسن علی شاہ کے زمانے کے اندر بار بھائیاں جدا ہو گئے. تو ہمارے مذہب میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی طریقے سے جب من کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی من کو سیٹسفیکشن؟ اس لیے کہ وہ دستبندی برابر نہیں ہوتے، ان کی دستبند خراب ہوتی ہے. یاد رکھو مومنوں، جس کی دستبند پکی ہے انشاءاللہ اس کا ایمان کبھی خراب نہیں ہوگا. 3 وقت کی دعا اور دستبند ہمارے ایمان کے پلرز ہیں. یوں سمجھو کہ ہمارا ایمان ایک برڈ ہے، ایک پنچھی ہے کہ جس کے 2 پانکھ ہیں، دستبند اور 3 وقت کی دعا. ان میں سے کبھی ایک پانکھ ٹوٹ جائے گا تو وہ پنچھی اڑ نہیں سکے گا. دعا پڑھے اور دستبند نہیں دے تو بھی اچھا نہیں ہے، اور دستبند دے اور دعا نہ پڑھے تو بھی برابر نہیں. یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. تو اس آدمی کے دل کے اندر کبھی شک پیدا نہیں ہوگا. مذہب اس کی گٹھی کے اندر چلا جائے گا، وہ مذہب کو سمجھتا رہے گا. یہی چیز ہم کہنا چاہتے ہیں، اور ہمیں چھوٹی عمر سے یہ سکھائی گئی. ہم دیکھو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ہم دعا پڑھاتے ہیں، نیاز پلاتے ہیں، اور یہ ہمارے مذہب کی ریت ہے. بڑے ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں بیٹا جو کچھ بھی تم کمانی کرو اس میں سے ٹیکس نکالنے کے بعد تمہارے ہاتھ میں جو نیٹ آوے اس میں سے دستبند نکال کے کھاؤ پیو. دستبند جو ہے وہ ہمارے مذہب کی بہت اونچی کوالٹی کی ایک ریت ہے. دستبند کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بہت زور دیا ہے، اور اس کا نام زکوٰۃ رکھا. زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنے والی چیز. یعنی دستبند نکالے، زکوٰۃ نکال کے جو پیسہ بچتا ہے وہ پیسہ پاک ہوتا ہے. اس لیے اس اماؤنٹ کا نام، منی کا نام زکوٰۃ رکھا گیا. زکوٰۃ یعنی پاک کرنے والی چیز یا پاک کی ہوئی چیز، دونوں مطلب نکلتے ہیں اس کے. دستبند مال واجب جو آدمی دیتا ہے اس آدمی کو خدا برکت بھی دیتا ہے. دارالسلام میں ہمارا ایک دوست تھا، میں اس کا نام دینا نہیں چاہتا، لیکن کچھ دارالسلام کے فیسز میں ادھر دیکھتا ہوں وہ اس آدمی کو جانتے ہیں، مشہور آدمی تھا. میں 46 میں دارالسلام آیا. تھوڑے مہینوں کے اندر میں نے ایک واعظ دستبند کے اوپر کی. 1.5 گھنٹے کی میری واعظ، جو کچھ بھی میں کہہ سکا زور سے میں نے دستبند کے اوپر کہا. نیچے اترا تو یہ ایک آدمی ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا. موروگرو روڈ کے اوپر اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی کہ جس میں وہ اس زمانے کی بھاشا بولو پیلی پیلی بیزاری بیچتا تھا. یعنی کہ وہ راشن کی دکان تھی، چھوٹی سی دکان تھی. نیچے کھڑا تھا. مجھے کہتا ہے مشنری صاحب آج آپ کی واعظ نے آج رات کی میری نیند خراب کر دی. میں نے کہا بھائی ایسی میں نیت سے میں نے تو واعظ نہیں کی کہ تمہاری نیند خراب ہو جائے. کہتا ہے نیند خراب ہوئی وہ بہت اچھا ہوا، کیونکہ میں آج تک دستبند دیتا ہی نہیں ہوں. دستبند نہیں دیتے؟ کہا. میں نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں کرتے. کہتا اسی لیے میں کھڑا ہوں کہ میں نے بہت بھول کی ہے. آپ کی آواز سن کے مجھے ایسا لگا آج پہلی دفعہ کہ یہ تو دستبند تو بہت اعلیٰ چیز ہے کہ جو میں نہیں دے رہا تو مجھے کیا کرنا چاہیے. ایسا نہ ہوئے آج میرے ساتھ میرے گھر چلو. میں بولا دیکھو آج تو نہیں لیکن انشاءاللہ کل میں تمہارے گھر آؤں گا. اس زمانے میں ایک ہی جماعت خانہ تھا. جماعت خانے سے نکل کے ہم اس کے گھر گئے. اس کی 6 لڑکیاں، ایک لڑکا، گھر والی سب بیٹھے. مجھے کہتا ہے مشنری باپا میری یہ چھوٹی سی دکان ہے، مجھے ہر مہینے 25-30 شلنگ ہر مہینے ٹوٹتے ہیں. میں چندراکی دیتا ہوں. چندراکی یعنی 1 شلنگ مہینہ جیو دیت، یعنی وہ گھر کے اندر 9 جنے تھے. تو کہتا ہے یہ میں کبھی کبھی دیتا ہوں، کداس برس میں 2 دفعہ دیتا ہوں. مطلب کہ چندراکی بھی پوری نہیں دیتا، اس لیے کہ میرے 20-25 شلنگ در مہینے ٹوٹتے ہیں. اب میں دستبند دینے جاؤں تو کس طرح دستبند دوں؟ اس نے اپنے گھر کا خرچہ بتایا. مولا کھاتے پیتے ہو، اتنا خرچ ہے وغیرہ.
لیکن مشنری صاحب در مہینے مجھے 20, 25, 30 شلنگ ٹوٹتے ہیں. میں نے اس کی ساری اکاؤنٹ, اس کی ہسٹری, جو کچھ بھی کہتا تھا وہ سنی. میں نے اپنے کھیسے میں سے 100 شلنگ کی نوٹ نکالی. میں نے کہا یہ 100 شلنگ کی نوٹ رکھو, آج سے روز 50 سینٹ 10 دو, 50 سینٹس ڈیلی, آدھا شلنگ. لیکن پہلے کل جا کے مکھی کے پاس چھانٹا لو. کیشو جی کرسن مکھی تھے. میں بولا پہلے جا کے چھانٹا لو اور مکھی کو کہنا کہ مکھی صاحب گئے 5, 10, 20 کے جتنے بھی برس تم نے 10 نہیں دی, میں نے آج تک 10 نہیں دی. شاہ پیر کا واسطہ گت بخشے, شاہ پیر بخشے, مجھ کو میری جھونی 10 بھر نہیں سکتا ہوں, میری حالت بھی نہیں ہے, آپ میری 10 مجھے معاف کر دو. تو مکھی جو کچھ بھی 2, 5 شلنگ لے کے تمہیں چھانٹا دے دے گے, اس لیے پچھلا اکاؤنٹ تمہارا ایک دفعہ کلیئر کر لو, اور پھر روز کی 50 سینٹ 10 دو. یہ جو 20, 25 شلنگ روز ٹوٹتی ہے, یہ 100 شلنگ کی نوٹ رکھو, اس میں سے کاٹ لینا. اس نے میرے پیسے نہیں رکھے, مجھے واپس کر دیے, لیکن پرومس کیا کہ کچھ تکلیف ہوگی تو میں آپ کو کہوں گا. دوسرے دن مکھی کے پاس جا کے چھانٹا لیا. چھانٹا لینے کے بعد ہر روز 50 سینٹ 10 لکھا لے, مکھی کو دیا. میں تو مسافریوں کے اوپر مشن کی ڈیوٹی پہ چلا جاؤں. میں 6 مہینے کے بعد آیا تو ایک دن اس کو میں نے جماعت خانے میں دیکھا, تو میں چاہ کے اس کے پاس گیا. کرملی بھائی کیا بات ہے؟ مجھے کہتے ہیں مشنری صاحب میں 50 سینٹ دینا شروع کیے, لیکن وہ جو مجھے 25 شلنگ 20 شلنگ 25 شلنگ جو مہینے میں ٹوٹتے تھے, 3 مہینے ہوئے وہ ٹوٹتے نہیں ہیں. یعنی میرا جتنا خرچ آوک برابر ہو گئی ہے, وہ ڈیفیسٹ نہیں رہا, اور میں ابھی 1 شلنگ روز دیتا ہوں. کیا بہت مبارک. پھر میں گھوم پھر کے واپس آیا تو 1 برس یعنی 6 مہینے اور ہوئے, تو مجھے کہتے ہیں مشنری صاحب میں روز کے 5 شلنگ 10 دیتا ہوں. میں نے اس کو کیوں کہا کہ روز تم دے؟ اس لیے کہ ہر روز 10 دینے سے بھلے وہ 10 مٹھی میں رہے, ظاہر کرنے کی مکھی کو ضرورت بھی نہیں ہے, جو کہ کہو کہ مکھی صاحب یہ میری 10 کے ہیں تو ایکسٹرا خانوادان ملے گی, لیکن کبھی ظاہر نہیں کرنا تو نیت کر کے ایک ہی ساتھ دے دو. مولا تو نیت جانتا ہے. 5 شلنگ روز 10 دے رہے, مہینے کے 150 شلنگ ہوئے. 8 ماہ حساب کرو تو 15 8 120, یعنی اس آدمی کو 1200 شلنگ مہینے کی کمانی. 1947 کے اندر 1200 شلنگ مہینہ کسی ویپاری کو صاف ملتا ہوئے خرچ نکالنے کے بعد, ہی واز اے رچ پرسن. آج اس کا لڑکا بیچارہ گزر گیا تھوڑے ٹائم پہلے, لیکن روز کی 100 شلنگ 10 دیتا تھا. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو جب تک علم کا پتہ نہیں ہوتا, اور دوسرا اس کا اعتقاد چاہیے, پتہ ہوئے اور پھر یقین اعتقاد چاہیے. 10 دینے سے غریبی دور ہوتی ہے, 10 سے برکت ملتی ہے, 10 سے ہمت بڑھتی ہے, 10 سے خدا کی رحمت ملتی ہے, 10 سے انسان خدا تعالیٰ کو سمجھتا ہے, 10 سے ایمان مضبوط ہوتا ہے, 10 سے ایمان کی محبت پیدا ہوتی ہے, 10 سے بھائی چارہ اور پریم محبت رہتی ہے, 10 سے آفت بلائیں دور ہوتی ہیں. 10 کے تو بہت فائدے ہیں, دنیاوی بھی ہیں روحانی بھی ہیں. تو یہ ہمارے مذہب کی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ہمارا ایمان اور ہمیں سمجھنا چاہیے. پیر کا یہ کہنا کہ میں بلہاری ہوں, قربان جاؤں اس مولا کے اوپر کہ جس نے مجھے ایسا اچھا دین دیا ہے, یہ ہماری شکر گزاری ہے. ہر روز جماعت خانے سے جانے سے پہلے جب گھر جاؤ تو جماعت خانے کے اندر ایک سجدہ چھیلا ضرور کرو کہ یا مولا میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے یہ سچ پنتھ مجھ کو بخشا, اور میں تیرے گھر پہ آ کے میں تیری عبادت کر سکا. تو میرے اوپر, میری آل اولاد کے اوپر, جماعت کے اوپر ہمیشہ راضی اور خوش رہنا. یہ شکر گزاری ضرور کرنا, اور انشاءاللہ دن بدن آپ کا زور بڑھتا جائے گا. سکھی آباد رہو. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے, حقیقتی سمجھ دے,
بلائیں آفتیں مشکلیں مصیبتیں بیماریاں دور کرے مولا، جھگڑے تکلیفیں سب دور کرے مولا، جان مال میں آل اولاد میں برکت دے، پاک روزی رزق میں برکت دے، 10 سکوریت میں پورا کرے اور آپ کو صحت تندرستی دے، روزی رزق زیادہ کرے مولا، ایمان کو مضبوط کرے مولا، حقیقتی سمجھ دے، کٹم قبیلے جملے جماعتوں میں محبت اتفاق دے مولا، ظاہر باطن میں نور عطا کرے مولا، دین دنیا میں اپنی چھپر چھایا میں رکھے، ہر نیک امید پوری کرے۔